اب میں یہاں پر رکوع کے بعد کے قیام سے متعلق جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو غور سے سن لیں. یہ اختلافی مسئلہ جو ہے یہ دو بڑے علماء کے درمیان اختلاف، اور دونوں علماء کے طرف علماء کی بعض دوسری ٹیمیں موجود ہیں. کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی. یہاں پر جدید دور میں چند اس صدی کے اندر جو بڑے محققین گزرے ہیں ان میں سے دو لوگوں میں یہ اختلاف جب ہوا ہے تو یہ ابھر کر کے امت کے سامنے آیا ہے کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوبارہ سے ہاتھ اپنا سینے پر باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. عالم اسلام کے مشہور مفتی اور مشہور فقیہ، مشہور مجتہد علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. مستحب ہے، اس بات کو سمجھ لیں. مستحب کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، بلکہ آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں. انہوں نے صرف مستحب کہا ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہ انہی کے دور کے ہیں اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. 500 سال میں حدیث کی اتنی خدمت انجام دینے والی پوری جماعت بھی نہیں ہے جتنی تنہا انہوں نے انجام دی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث عصر کے لقب سے ملقب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنا بدعت ہے. شیخ ابن باز کہتے ہیں مستحب ہے اور علامہ البانی کہتے ہیں بدعت ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے یہاں اس بات کو سمجھ لیں. بنیادی طور سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھا جائے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ عمومی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں ہاتھ باندھنے کی صفت بیان کی گئی. ان حدیثوں میں یہ تفریق موجود نہیں ہے کہ رکوع کے بعد بھی باندھیں اور رکوع سے پہلے بھی باندھیں. ان حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ رکوع کے پہلے کا قیام ایسا ہوتا تھا، یعنی اصل قیام جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ ایسے باندھا کرتے تھے. اور اس کے بعد رکوع کے بعد کے قیام کے بارے میں صحابہ اکرام نے صفت تو بیان کی ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے، اس انداز سے رکوع ہوتا تھا، اس انداز سے اٹھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے اٹھنے کے بعد. لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ دوبارہ سے ہاتھ باندھتے تھے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جنہوں نے اتنی باریک صفتیں ذکر کی کہ کہاں پر انگلی ملی رہے گی، کہاں تھوڑی کھلی رہے گی، کہاں پھیلی رہے گی، نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسے ہوتی تھی، جن صحابہ اکرام نے اتنے باریک باریک مسائل ذکر کر دیے، ان سے یہ چیز کیسے چوک سکتی ہے کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی صفت کو بیان نہ کریں. تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی صفت کا تعیین کے ساتھ بیان نہ آنا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. اور یہی قول راجح ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیام میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں ہاتھ باندھنے کی دلیل جو ہے وہ عمومی دلیل ہے، خاص دلیل نہیں ہے. اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ عام دلیل سے کسی خاص عمل پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. عام دلیل کسی خاص عمل کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ عبادت میں عام دلیل عام عمل کے لیے اور خاص دلیل خاص عمل کے لیے ہوگی. لہذا یہ دلیل بعد الرکوع کے قیام کے لیے ہاتھ باندھنے کے لیے کافی نہیں ہے شریعت اور فقہ کے اصول کے مطابق. ایک بات. دوسری بات، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ان کی حجت اور جو انہوں نے بحث کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی دلیل میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر پھر سے ہاتھ باندھا جائے گا. صراحت موجود نہیں ہے تو دلیل موجود نہیں مانی جائے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے دلیل ضروری ہے. جب دلیل موجود نہیں ہے تو اس عمل کو کیسے انجام دیا جائے؟ یہ علامہ البانی کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نماز کی کیفیت بیان کرنے میں 2 سجدوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے تھے، لیکن تفصیل کے ساتھ سجدے کی صفت دونوں سجدوں کی بیان نہیں کی ہے، صرف ایک سجدے کی بیان کی ہے.
پہلا سجدہ ایسا ہوتا تھا، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے، لیکن دوسرے سجدے کو بیان کر کے صحابہ کرام نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سجدے کی کیفیت ان لوگوں نے بیان کر دی، لیکن قبل الرکوع اور بعد الرکوع کے قیام کے لیے صحابہ کرام نے تفصیلی بحث کی ہے. قبل الرکوع والے قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ باندھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی، نگاہیں کہاں ہوتی تھی، پوری تفصیل صحابہ کرام نے ذکر کی ہے. اور بعد الرکوع والے قیام کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی ہے جیسے دوسرے سجدے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، بلکہ بعد الرکوع کے قیام کے لیے تفصیل بیان کی ہے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. اب دعا پڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہاتھ باندھنے کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وجہ سے علامہ البانی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. تو قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی کیفیت الگ الگ بیان کی گئی ہے، جبکہ دونوں سجدوں کی کیفیت الگ الگ بیان نہیں کی گئی، کیونکہ دونوں سجدے یکساں ہیں. اور قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی کیفیت الگ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں قیام الگ الگ ہیں، دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، دونوں کی صفت الگ الگ ہے. لہذا اس بنیاد پر ہم رکوع کے بعد دوبارہ سے ہاتھ نہیں باندھیں گے. اسی طریقے سے روات جنہوں نے قبل الرکوع کا تذکرہ کیا ہے، ہاتھ باندھنے کا ذکر کرتے ہیں، پھر رکوع میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں. رکوع میں کہ رکوع میں گھٹنے کو کیسے پکڑیں گے. اسی طریقے سے روات نے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ کندھے کے بالمقابل زمین پر رکھا جائے گا. رفع الیدین میں انگلیاں کیسے رہیں گی اس کی تفصیل بیان کی ہے. یعنی نماز کے ہر رکن کے، تشہد، رکوع، سجدہ، قیام، ہر رکن کے تمام کیفیات میں ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ ہر جگہ صحابہ کرام نے کیا ہے. لیکن رکوع کے بعد ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی الگ سے کوئی کیفیت نہیں، الگ سے کوئی کیفیت نہیں ہے. یہاں تک کہ تشہد اور سجدے کے اندر بھی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن رکوع کے بعد کی کیفیت چھوڑ دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھا جائے گا. تو ایک مسئلہ یہ ہے جس کو علامہ البانی نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد علامہ البانی اور دوسرے محدثین جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے. اصل یہ ہے قیام میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے، الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ ہم کو ہاتھ باندھنا ہے. جیسے پہلے قیام کے بارے میں، پہلی رکعت کے قیام کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، لیکن دلیل آ گئی کہ ہاتھ باندھنا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھا. رکوع کے بعد اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑا جائے. اگر دلیل آتی کہ ہاتھ باندھا جائے تو ہم باندھتے، ورنہ ہم نہیں باندھیں گے. لہذا یہ بھی استدلال بہت قوی ہے. لہذا ارسال کہا جاتا ہے ہاتھ چھوڑنے کو. ارسال انسان کی اصل فطرت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی ہر رکن کی ادائیگی کے وقت اپنے مقام پر پہنچ جائے. لہذا رکوع کے بعد جب ہم ہاتھ چھوڑیں گے تبھی ہڈی اپنے مقام پر پہنچے گی. لہذا ان دلائل کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا اعتبار رکھنا چاہیے. دوسری ایک بنیادی چیز ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ قیام لغت میں تو رکوع کے بعد والے قیام کو بھی کہا جاتا ہے اور رکوع سے پہلے والے قیام کو بھی، لیکن شریعت نے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قیام کہیں نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے. جبکہ رکوع سے پہلے والے قیام کو باقاعدہ شرعی اصطلاح میں قیام کہا گیا، لہذا اس میں ہاتھ باندھا جائے گا، اس میں ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. اور فرض کر لیجئے کہ اگر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مان لیا جائے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا، تو ایک بہت بڑا اعتراض سامنے آتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ محدثین ہر دور میں گزرے ہیں اور امت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہوتا تھا محدثین اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں جمع کرتے تھے، اپنی حدیثوں میں اس نام سے ایک باب باندھتے تھے اور اس کے بعد اس کی مخالفت میں باقاعدہ اپنے اقوال ذکر کیا کرتے تھے. اگر یہ عمل ثابت تھا صحابہ کرام سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے اور اس کے بعد کے ادوار میں چھوڑ دیا گیا،
جیسا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اگر چھوڑ دیا گیا تو محدثین اس پر خاموش کیوں رہے؟ محدثین کی خاموشی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ ملنا یا اس پر تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ارسال ہے، اصل ہاتھ کو چھوڑنا ہے. لہذا اس چیز کو ہم یہاں پر یہی کہہ کر کے ختم کریں گے کہ اصل راجح مسئلہ یہ ہے کہ ارسال کیا جائے. اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے اوپر شدت اختیار نہیں کی جائے گی، لیکن بنیادی طور سے ہم اسی عمل کو راجح مانیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز ادا کی جائے. اور آج کے دور میں جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں. جو شکل اختیار کر لی گئی ہے تقریباً گروہ بندی کی شکل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہاتھ باندھو. ایسے کتابچے موجود ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے، جبکہ جن علماء نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے اس کو فرض یا واجب نہیں کہا بلکہ مستحب کہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے سے ان کا یہاں تک کہنا ہے، کتابچے میرے پاس بھی موجود ہیں، کہ رکوع کے بعد جس نے ہاتھ نہیں باندھا اس کی نماز باطل ہے، اور جب باطل ہوگی تو وہ تارک صلاۃ مانا جائے گا، اور تارک صلاۃ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو باطل کیا وہ کافر ہے. یہ فتوے ان کے موجود ہیں. لہذا اس طرح کا کوئی عمل جو صریح روایتوں سے ثابت نہ ہو اس پر ضد کرنا یا شدت اختیار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے. لہذا راجح یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے رکھیں.